السلام علیکم پاک بریڈرز میں ہوں صدام حسین۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے پرندے اور جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے پاک بریڈرز استعمال کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا آپ نے کبھی ایسی بیماری کے بارے میں سنا ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر دماغ کو اندر سے کھا جاتی ہے؟ میڈ کاو ڈیزیز، جسے بیووائن اسپنجیفارم انسفالوپیتھی BSE بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جو گائے کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور اگر متاثرہ گوشت کھایا جائے تو انسان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ بیماری کیا ہے، کیسے پھیلتی ہے، کن ممالک میں پائی جاتی ہے اور کیا آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہو چاہے پرندے یا جانور کا سودا، اب صرف پاک بریڈرز پہ ہوگا۔ میڈ کاو ڈیزیز کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ میڈ کاو ڈیزیز ایک نیوروڈی جنریٹیو بیماری ہے جو گائے کے دماغ اور مرکزی اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری میں گائے کے دماغ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں جس سے وہ اسپنج کی طرح نظر آتا ہے، اسی لیے اسے اسپنجیفارم بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری عام وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک غیر معمولی پروٹین جسے پرائین کہا جاتا ہے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پریون پروٹین انسانی اور جانوروں کے جسم میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، لیکن جب یہ غیر معمولی شکل اختیار کر لے تو خطرناک بن جاتا ہے۔ یہ متاثرہ دماغی خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گائے میں عجیب و غریب رویے، عدم توازن اور آخرکار موت واقع ہو جاتی ہے۔ میڈ کاو ڈیزیز کیسے پھیلتی ہے؟ یہ بیماری زیادہ تر اس وقت پھیلتی ہے جب گایوں کو ایسا چارہ کھلایا جاتا ہے جس میں پہلے سے متاثرہ جانوروں کی باقیات موجود ہوں۔ کئی سال پہلے جانوروں کی خوراک میں گوشت اور ہڈیوں کا پاؤڈر شامل کیا جاتا تھا تاکہ انہیں زیادہ غذائیت ملے، لیکن یہی طریقہ اس بیماری کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ متاثرہ گایوں کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں پریونس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی دوسری گائے ایسا چارہ کھا لے جس میں پریونس ہوں تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ انسانوں میں یہ بیماری زیادہ تر اس وقت منتقل ہوتی ہے جب وہ ایسی گائے کا گوشت کھاتے ہیں جو پہلے ہی اس بیماری میں مبتلا ہو۔ خاص طور پر دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور ہڈیوں کا گودا زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ ان میں پریونس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہ بیماری انسانوں میں بھی آ سکتی ہے؟ جی ہاں۔ میڈ کاو ڈیزیز کی ایک قسم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے جسے ویرنٹ کوریوٹسفیلڈ جیکب ڈیزیز VCJD کہتے ہیں۔ یہ بیماری براہ راست میڈ کاو ڈیزیز سے جڑی ہوئی ہے اور زیادہ تر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے متاثرہ گائے کا گوشت کھایا ہو۔ VCJD کا اثر انسان کے دماغ پر بھی وہی ہوتا ہے جو میڈ کاو ڈیزیز کا گایوں پر ہوتا ہے۔ دماغ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ایک بار جب علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو مریض چند مہینوں یا سالوں میں موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں متاثرہ گوشت کی فروخت پر سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ یہ بیماری مزید نہ پھیلے، لیکن پھر بھی خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ کیا یہ بیماری دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے؟ میڈ کاو ڈیزیز کا سب سے پہلا کیس 1980 کی دہائی میں برطانیہ میں سامنے آیا اور اس کے بعد یہ بیماری کئی دوسرے ممالک میں بھی پائی گئی۔ 1990 کی دہائی میں برطانیہ میں ہزاروں گائیں اس بیماری کا شکار ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی اموات کے کئی کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ بعد میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، جاپان اور دیگر کئی ممالک میں بھی اس بیماری کے کیسز سامنے آئے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گوشت کی انڈسٹری میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب زیادہ تر ممالک میں ایسے سخت قوانین بن چکے ہیں جو متاثرہ جانوروں کے گوشت کو مارکیٹ میں جانے سے روکتے ہیں، لیکن اب بھی اگر احتیاط نہ کی جائے تو خطرہ موجود رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ کیا اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ بدقسمتی سے میڈ کاو ڈیزیز اور VCJD کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ جب یہ بیماری گائے میں پیدا ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور جب یہ انسان میں منتقل ہو جائے تو مریض کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی جاتی ہے۔
اس کا واحد حل یہی ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں گایوں کی خوراک میں جانوروں کی باقیات ملانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور متاثرہ جانوروں کو جلد از جلد ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرندوں اور جانوروں کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو پاک بریڈر ایپلیکیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو ابھی گوگل پلے اسٹور سے پاک بریڈرز ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنا کر لامحدود فری اشتہار لگائیں۔ یہ گوگل سے www.pakbreeders.com سرچ کر کے اپنے اشتہار لگا سکتے ہیں۔ میڈ کاو ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا میں تشویش کا باعث بنی ہے۔ اگرچہ اس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اب بھی گوشت خریدتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ ہمیشہ مستند ذرائع سے گوشت خریدیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ صحت کے عالمی معیار پر پورا اترتا ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خطرناک بیماری کے بارے میں جان سکیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔